باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی طرف سے بس ہم نے قربانی کر دی۔ ارے بھائی جو بندہ زندہ ہے، زندہ پر پہلے قربانی واجب ہے۔ جو زندہ ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، وہ اپنی طرف سے پہلے قربانی کرے، اور اس کے بعد اپنے باپ کی طرف جو فوت ہو چکے ہیں، باپ کی طرف سے بھی کرے، ماں کی طرف سے بھی کرے، اور کرنا چاہیے بھی۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے جب ہم بچپن میں تھے اور سردیوں کے راتوں کے اندر بار بار جب بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں بار بار بیدار ہوتی ہے، بچہ روتا ہے، باپ تڑپ جاتا ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا، اور فوراً جو ہے ماں خود تو گیلے بستر پر سونا برداشت کر لے گی، لیکن اپنے بچے کو سوکھے بستر پر جو ہے لٹاتی ہے۔ وہ ماں رات کو کتنی بار اٹھ کر اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے آج اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی اولاد کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، جہاں اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے نام کی قربانی بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جب اپنے لیے قربانی کیا کرتے تھے، ساتھ اپنے گناہگار امت کے نام کی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ آج امت کے گناہگاروں کو چاہیے، اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرو، اپنے فوت ہوئے ماں باپ کی اصالِ ثواب کے لیے بھی قربانی کرو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کرو، صحابہ کے نام کی بھی قربانی کرو۔ اور یہ قربانی کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، میرے صحابہ جانور کے جسم پر جو ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر جانور کے جسم پر بال کی بجائے اون ہو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پھر بھی ہر بال کے بدلے میرے صحابہ ایک ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اٹھ کھڑی ہو جا اپنے قربانی کے جانور کے قریب۔ جب قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، خون کا قطرہ پہلا زمین پر نہیں گرتا، قربانی کرنے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کملی والے نے فرمایا، اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا کرو، یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہیں۔ خوبصورت جانور ہونا چاہیے، یہ کل قیامت والے دن پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ وہ منظر بھی یاد ہے جس وقت اللہ کے محبوب معراج کے لیے جا رہے تھے، جنت سے جنتی جو ہے براق لایا گیا محبوب خدا کی سواری کے لیے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں آسمانوں کی سیر کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، اور میری سواری جو ہے جنتی براق ہے، جو بجلی سے بھی تیز ترین سواری ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب براق کو دیکھا، اس کے پر فرمایا، جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے لیے تو اتنی خوبصورت سواری ہے۔ میری گناہگار امت کل جب پلسرات سے گزرے گی جس کے نیچے جہنم کی آگ ہے، اس وقت میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت پلسرات کو کیسے عبور کرے گی؟ جو ہے بالکل جو ہے چھوٹا پل ہے، وہاں سے کیسے گزرے گی؟ جبرائیل جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو جا کر بتا دو، آپ کی امت کے گناہگار لوگ جو عید الاضحیٰ والے دن قربانی کا عمل کرتے ہیں، قربانی کرتے ہوئے اپنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اپنے جانوروں کا خون بہاتے ہوئے اپنے جانوروں کا نذرانہ اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ کل قیامت والے دن ان جانوروں کو براق سواریاں بنا دے گا، یہ بجلی سے بھی تیز سواریاں بن جائیں گی، اور امت کے گناہگار ان سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کو کراس کر کے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرو،
یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ والے دن یعنی عید الاضحیٰ والے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے، قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے، ذکر اذکار کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہمسایوں کے ساتھ محبت کی بھی بڑی فضیلت ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، غریبوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنا، محبت کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر عمل کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن فرمایا 10 ذی الحجہ والے دن قربانی سے افضل، خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طاقت ہونے کے باوجود، جو استعداد ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے عید والے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یہ جتنی بھی وعید ہوتی ہے یہ وعید واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، اس لیے یہ واجب ہے قربانی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو 10 15 20 ہزار لاکھ کا بھی کھلونا لے کر دے دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا اور کسی کو بتانا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان قربانی جیسے عظیم فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان نے چکر چلایا کہ اس دفعہ نہیں، اگلے سال قربانی کر لینا، اگلے سال 2 جانوروں کی قربانی کر لینا، اس طرح کر لینا، اس طرح کر لینا۔ ارے بھائی کسی کو ایک سانس کا بھی پتہ نہیں۔ انسانی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، یہ بلبلہ بنتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، آنے کی تو انسان کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو ہے باپ گھر کے اندر ہوتا ہے، بیٹا بیٹی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان عقل مند وہ ہے کہ جتنے بھی 12 مہینوں کے فضائل ہیں، مسائل ہیں اور ان کے احکامات ہیں، ان کو ان کے اوقات کے اندر پورا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو مختصر سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے فجر کی نماز یوں پڑھ رہا ہوں جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے، قربانی اس انداز میں کر رہا ہوں شاید زندگی کی آخری قربانی ہے، رمضان کے روزے اس انداز میں رکھنے ہیں شاید زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ جمعے کی نماز ایسے پڑھنی ہے شاید زندگی کی آخری جمعے کی نماز ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ کب موت آ جائے گی، کب جو ہے اسرائیل موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، جو تنہائی کا مسکن ہے، جو کیڑوں مکوڑوں کا مسکن ہے، جو اندھیری قبر ہے، جو منو مٹی کے نیچے ہے، وہاں جو ہے پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اعمال اچھے ہیں ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ یہ سارے مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے مولوی آئے، کتنے بڑے بڑے مفتی آئے، کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، کتنے بڑے بڑے عالم آئے، دنیا کے اندر ڈاکٹر آئے، ماسٹر آئے، پروفیسر آئے، انجینئر آئے، دنیا کے بادشاہ آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، فوج کے بڑے بڑے عہدیدار آئے، پولیس کے بڑے بڑے عہدیدار آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے زمیندار آئے، بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں والے آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے ڈپلومہ ہولڈر دنیا کے اندر لوگ آئے۔ آج کہاں ہے؟ منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ آج ان کا کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ وقت ان قریب ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں نے بھی قبر کے اندر جانا ہے اور وہاں تنہائی کا مسکن ہے۔ ہم انسان کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے کندھوں پر جنازوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد قبرستان لے جاتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو منو مٹی کے نیچے رکھ دیا، اپنے باپ کو مٹی کے نیچے رکھ دیا، اپنے دوست کو، رشتہ داروں کو، جو ہے محلے والوں کو منو مٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، پانی کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے
اس کے بعد ایک آواز لگانے والا ایک عجیب ہی آواز لگاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز ہے، جو سامان ہے، اس کو اٹھا لو، کوئی یہاں سامان نہ رہ جائے۔ بھائی پہلے کون سی چیز ہم نے اس کے ساتھ بھیجی ہے؟ کوئی محبت کے دعوے کرنے والا کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اس کے ساتھ گیا ہے۔ وہ تنے تنہا آیا تھا، تنے تنہا قبر کی آغوش کے اندر چلا گیا۔ اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے کہ قبر کے اوپر کوئی جو ہے اوزار نہ رہ جائے، کوئی کپڑا جس کو نیچے پھینکتے ہیں اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں، کہیں اندر نہ رہ جائے۔ اس سے پتہ چلا انسان تیرے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے، تو تنے تنہا آیا ہے، تیرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں، تو قبر کے اندر جائے گا۔ جس اولاد کے پیچھے آج نمازیں قضا ہو رہی ہے، جس بیوی کے بھی محبت میں نمازیں قضا ہو رہی ہے، جس دنیاوی ہنر کے پیچھے، دنیاوی تعلیم کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہی ہے، جن کھیلوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، جس تجارت اور کھیتی باڑی کے پیچھے نمازیں چھوٹ رہی ہے، جن کی محبت میں ہم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جانے والی اگر کوئی چیز ہے اس کو اعمال حسنہ کہا جاتا ہے، اعمال حسنہ کہا جاتا ہے، صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، جو اعمال حسنہ کرے گا، جو صدقہ جاریہ کے کام کرے گا، وہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر جائیں گے۔ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اب قبر کے اندر گیا، منکر نکیر جو ہے پوچھیں گے، من ربو کا، من نبیجو کا، ما دینو کا۔ اس کے سوالوں کے جواب وہ دے دے گا۔ جب سوالوں کے جواب دے دے گا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، اس حافظ قرآن کو تکلیف نہیں دینی کہ اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس نیک بندے نے جو ہے آپ کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیا ہے، لہٰذا اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا جو ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، خوشبوئیں آتی رہیں۔ جنت کا لباس پہن کر جنت کے بچھونے پر انسان جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ قیامت کی صبح تک لیٹا رہے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کہہ دیا، جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا قبر کے سایہ تلے۔ اس لیے یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ اس دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اس دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی، اللہ میرا کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ اس دنیا کی یہ کوٹھی بنگلے یہ بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی وزارتیں بھی دھوکہ ہے، اس کے بڑے بڑے عہدے بھی دھوکہ ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہم نے جو ہے کوٹھی بنگلے بنا لیے، کامیاب ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا ہم نے بہت اچھی جاب حاصل کر لی، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کسی نے کہہ دیا ہم نے حکومت حاصل کر لی، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کسی نے کسی چیز کو کامیابی بنا لیا، وزارت کو، کسی نے زراعت کو، تجارت کو، کھیتی باڑی کو، دنیا داری کو اپنے لیے کامیابی بنا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اس اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی والے جو بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہر انسان کے پاس، مسلمان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اس کی منزل بہت لمبی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اپنی دن اور رات کو، صبح اور شام کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر